السلام علیکم ناظرین، یہ گزشتہ آڈیو کے تسلسل میں بنائی گئی دوسری آڈیو ہے جس میں پاکستان کی سیاست میں بننے والے سیاسی اتحاد کیوں بنتے اور کیوں ٹوٹتے ہیں کے متعلق ہے۔ ایوب خان کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کا پہلا بڑا اتحاد اس وقت تشکیل پایا جب 1964 کے صدارتی انتخابات کے دوران محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کے مد مقابل آنے کا فیصلہ کیا۔ انتخابات میں اگرچہ ایوب خان کو کامیابی ملی، لیکن اس اتحاد سے ملک میں آمریت کے خلاف جدوجہد کو تقویت ملی۔ اسی اتحاد کے تسلسل کے طور پہ نوابزادہ نصر اللہ خان کی قیادت میں 5 پارٹیوں پر مبنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے ایک سیاسی اتحاد بنایا۔ اس اتحاد نے ایوب خان کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اردو نیوز سے گفتگو میں ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا کہ ایوب خان کے خلاف فاطمہ جناح کی سربراہی میں بننے والا اتحاد کی کوشش اور جدوجہد کی وجہ سے ہی ایوب خان کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ اسی وجہ سے یہ اتحاد اپنے مقاصد کے حصول کے قریب ترین رہا۔ 1971 میں ملک ٹوٹنے کے بعد پہلی مرتبہ 1977 میں انتخابات منعقد ہوئے تو اس میں اتحادی سیاست زوروں پر دکھائی دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف 9 سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے مل کر پاکستان قومی اتحاد، پاکستان نیشنل الائنس یا پی این اے کے نام سے ایک اتحاد بنایا۔ پی این اے کا نظم العین تھا کہ وہ ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے۔ انتخابات میں پی این اے کو صرف 36 نشستوں پر کامیابی ملی۔ پی این اے نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت پر دھاندلی کا الزام لگا کر نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی اس حکومت کے خاتمے کے لیے ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ یہ تحریک سول نافرمانی میں بدل گئی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ حکومت کو کراچی، لاہور، حیدرآباد سمیت کچھ دیگر شہروں میں مارشل لا نافذ کرنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ حکومت اور پی این اے کئی باتوں پر متفق ہو چکے تھے کہ ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس طرح یہ اتحاد بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ ڈاکٹر مہدی حسن کے بقول اس اتحاد کا بنیادی مقصد بھٹو حکومت کا خاتمہ تھا۔ مارشل لا لگنے سے حکومت ختم ہو گئی، لیکن ملکی حالات ایسے بنے کہ پی این اے بھی ختم ہو گئی۔ 6 فروری 1981 کو جمہوریت کی بحالی کے لیے ایم آر ڈی تحریک کی بنیاد رکھی۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد ضیاء الحق کی آمریت کا خاتمہ اور جمہوریت کی بحالی تھا۔ اس تحریک کی قیادت نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو نے کی۔ ایم آر ڈی کی تحریک میں 10 سے زیادہ سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔ سیاستدان سینیٹر افضیاب خٹک کہتے ہیں کہ ایم آر ڈی ایک بڑا اتحاد تھا۔ اس اتحاد کی جدوجہد بھی بہت طویل تھی۔ یہ واحد اتحاد تھا جس کے پاس آمریت کے خاتمے کے بعد جمہوریت کی بحالی اور مستقبل کا لائحہ عمل بھی موجود تھا، لیکن بدقسمتی سے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ضیاء کی موت کے بعد ایم آر ڈی بھی خود ہی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ 1988 سے 2002 کے درمیان بننے والے سیاسی اتحاد دراصل انتخابی اتحاد تھے، جن میں پہلا اتحاد پیپلز پارٹی کے مخالف سیاستدانوں کو اکٹھا کر کے اسلامی جمہوری اتحاد یعنی آئی جی آئی کے نام سے بنایا گیا۔ 1988 میں اسلامی جمہوری اتحاد کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہوا، جس میں پیپلز پارٹی کامیاب رہی۔ تاہم 1990 میں اسلامی جمہوری اتحاد نے بے نظیر کی سربراہی میں قائم انتخابی اتحاد پیپلز ڈیموکریٹک الائنس کو شکست دی۔ 1993 کے انتخابات کے وقت اسلامی جمہوری اتحاد کا وجود ختم ہو چکا تھا، جبکہ قاضی حسین احمد کی سربراہی پاکستان اسلامی فرنٹ تشکیل پایا، جس کو بری طرح سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ اتحاد بھی اپنی موت آپ مر گیا۔ 1999 میں پرویز مشرف نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا
تو تحریک بحالی جمہوریت شروع ہوئی، جس کی سربراہی بھی نوابزادہ نصر اللہ خان کر رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھی۔ تاہم 2002 کے انتخابات میں ان جماعتوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے حصہ لیا۔ 2002 کے انتخابات میں مذہبی جماعتوں نے متحدہ مجلس عمل MMA کے نام سے اتحاد تشکیل دیا۔ اس اتحاد میں ملک کی 6 مذہبی جماعتیں شامل تھیں۔ MMA ان انتخابات میں صوبہ سرحد، موجودہ خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت، جبکہ صوبہ بلوچستان میں مسلم لیگ ق کے ساتھ مل کر صوبائی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ MMA ان انتخابات میں قومی اسمبلی کی 57 جنرل نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے ملک کی تیسری بڑی سیاسی قوت بن گئی۔ بعد ازاں یہ اتحاد جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کی قیادت کی باہمی اختلافات کے باعث اپنی مقبولیت برقرار نہ رکھ سکا۔ سینیٹر افرسیاب خٹک کے مطابق ARD کے اتحاد کی وجہ سے ہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں قربت پیدا ہوئی اور دونوں جماعتوں نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے۔ اسی میثاق جمہوریت کے نتیجے میں ہی 18ویں ترمیم ہوئی۔ ان کے نزدیک یہ پہلا موقع تھا کہ سیاسی جماعتوں کے کسی اتحاد نے آمریت کے خاتمے کے بعد آگے کے لائے عمل کو آگے بڑھایا۔ چھوٹی موٹی وعدہ خلافیوں کے باوجود 2 حکومتوں نے اپنی مدت پوری کی اور پرامن طریقے سے اقتدار کی منتقلی ممکن ہوئی۔